سب الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو افراتفری میں انہوں نے شروع کیا نا تو 15 لاکھ آدمیوں کو کھانا کھلایا. ابھی یہ افراتفری میں تھا، ابھی بگننگ میں تو دیکھیں نا، وہ ڈھانچہ تو ان کا مضبوط ہے. بے شمار لاکھوں بچوں کو پڑھا رہے ہیں معمولی فیس پہ، اور اس میں زیادہ تر فری ہیں. 12,000 یتیم بچوں کو پال رہے ہیں، جو 2005 کا زلزلہ آپ کو یاد ہے، 8 اکتوبر کا تباہ کن، بڑا تباہ کن 12,000 یتیم بچے، ان میں بہت سے پڑھ چکے، مزید جو یتیم بچے ہیں داخل ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے کیا کمال کیا ہے، 10 قرنطینہ سینٹر بنائے ہیں. 10 قرنطینہ سینٹر الخدمت والوں نے، جی، کسی اور نے نہیں بنائے. 10 قرنطینہ، 10 ہسپتال بنائے ہیں فلی ایکوپڈ، وینٹیلیٹر بھی ہے اس میں ڈاکٹر بھی ہیں، اس میں طبی عملے کا لباس بھی بہترین ہے، اس میں دوائیں بھی پوری ہیں. اور وہ کراچی سے لے کے چترال تک، گلگت سے لے کے اپنا گوادر تک، ہر کہیں ایک پورا نیٹ ورک بنا دیا. 10 بڑے جیل خانوں میں تمام قیدیوں کو ہر وہ چیز دے دی جس کی انہیں ضرورت ہے. اپنی پلیٹ، اپنا کپ، اپنا صابن، اپنا تولیہ، ہر وہ چیز، سینیٹائزر، تاکہ وہ قیدی محفوظ. قیدیوں کو تو بیچاروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، حالانکہ ان کا بھی خطرہ بہت ان کو نہیں، ان کو تو دیکھیں نا، وہ تو معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے نا. پھر جو اچھی بات انہوں نے کی، یہ نہیں کہ ٹرک کھڑا کیا اور بانٹنا شروع کر دیا، کیونکہ نہیں تجربہ ہے، تجربے کا کوئی بدل نہیں. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. بلکہ وقاص شاہ صاحب نے، جو اس کے سیکٹری ہیں غالباً، انہوں نے مجھے یہ لطیفہ یہ سنایا. مجھے کسی نے سفارش کی کہ یہ ایک آدمی کی بات سنے. اس آدمی سے پوچھا کیا ہے، اس نے کہا کہ فلانا آدمی مجھے گرفتار کرا دے گا، مجھے بچا لیں. انہوں نے کیا، کیوں گرفتار کرا دے گا؟ انہوں نے کہا 10 من تو میرے پاس آٹا ہے، اور اتنا گھی ہے، اور اتنی چینی ہے، اور اتنی چائے ہے، تو وہ میں نے بیچنے کی کوشش کی. اس نے کہا تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور سامان اٹھا کے لے آتا ہے. انہوں نے کہا یہ نیٹ ورک ہے بیگرز کا. موبائل آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف جرنلسٹوں کے پاس ہوتے ہیں، اور سرکاری افسروں کے پاس ہوتے ہیں، اور امیر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں؟ ان کے پاس بھی اپنا موبائل ہوتے ہیں، ان کی آمدن کافی ہوتی ہے. ان کی ویسے کافی. میں نے یہ تجربہ کیا کہ 10-10 روپے کے نوٹ رکھے جائیں سامنے، اور جو چوراہے پہ جہاں کہیں ہو تو دیے جائیں، تو پتہ چلا آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک بھیڑ پوری ٹوٹ پڑتی ہے کسی ایک کو بھی دینے کے بعد. قرآن تو کہتا ہے حق للسائل والمحروم، محروم کا بھی حق ہے، سوال کرنے والے کا حق ہے. اس میں جینون بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیے، یہ بن گیا ہے پیشہ. ایک آدمی، ایسے واقعات ہیں کہ صبح اس نے گجو متہ میں آٹا وصول کیا، اور دوپہر کو شادرہ میں بھی وصول کر لیا. یہ جو اپنا مطلب جس آدمی کا کو پیشہ ہو، اور ایسے خاندان ہیں جس میں 8 بچے ہیں، باقاعدہ وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، وہ 8 کے 8 بچے پہنچ جاتے ہیں، پھر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، پھر تیسری جگہ. شام تک جو ہے وہ ڈھیر سارا، شام تک وہ 24 انہوں نے جمع کر لیے، یا 20 جمع کر لیے، جتنے ہو سکا. انہوں نے یہ نہیں کیا ٹرک کھڑے کر کے، نہیں، ان کا چونکہ نیٹ ورک ہے. میں لسٹ بھیجتا ہوں، وہ پہلے ان کا آدمی ویریفائی کرتا ہے. اچھا جی نیکسٹ ڈے بتا دیتے ہیں ڈیلیورڈ، ایک میسج آتا ہے ڈیلیورڈ. اتنا تیز نیٹ ورک ہے. اچھا، انہوں نے یہ کیا، اپنے ورکر ان کے جو جاتے ہیں گھروں میں چیک کرتے ہیں کس کس کو ضرورت ہے. اور اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دست سوال دراز نہیں کر سکتا، اس کی مدد کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور چندہ وصول کرنے کے معاملے میں شاہ صاحب سخت ہیں. میں نے اپنے بیٹے سے کہا ان کو دے دو اتنے پیسے. اس نے کہا جب گنے تو کچھ کم تھے، تو شاہ صاحب نے کہا باقی ادھار ہے، باقی میں وصول کروں گا. میں نے کہا جناب پیش کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنا جو یعنی جیل خانوں میں کیا، ٹھیک ہے فل. اچھا، پھر یہ کیا، بڑا دلچسپ واقعات ہے اس میں. مندروں میں گئے، چرچ میں گئے، گردوارے، مساجد میں تو جانا ہی تھا بھائی، مساجد میں تو سپرے کرنا ہی تھا نا، وہ تو ضروری، وہ تو باقاعدہ کہا گیا تھا، وہ تو واضح تھا کیا جائے. اور اس میں مسالک کا نہیں کیا، یہ نہیں کہ یہ فلاں مسلک کیا فلاں. نہیں، امام بارگاہوں میں گئے، مسجد مکاتب سے